السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فاروق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7 میڈیا۔ تو ناظرین، آج جماعت اسلامی ہند کے صدر جو قومی صدر ہیں سید سعادت اللہ حسینی صاحب یہاں پر بنگلور شہر دارالسلام میں موجود تھے۔ یہاں ایک پریس کانفرنس کے دوران یہاں پر بہت ساری باتیں کی گئی۔ یہاں پر بات کی گئی ہے ملک کی صورتحال پر، ملک کی موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، اور یہاں پر جو قانون کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے، CAA ہو یا NRC ہو یا پیٹرول کے دام کو لے کر، قوم و ملت کی بات ہو یا مائنورٹی کو لے کر، طریقے کے حالات ایسی باتیں سامنے آ رہے ہیں۔ ان سبھی باتوں پر یہاں پر میٹنگ کی گئی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں، یہاں پر موجود جماعت اسلامی ہند کے کرناٹکا صدر بھی موجود تھے، ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی صاحب، اور یہاں پر سید سعادت اللہ حسینی صاحب اور دیگر بہت سارے لوگ یہاں پر موجود تھے، اور پریس میٹ بھی کی گئی ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بنگلور شہر کے تقریباً 100 اہم قائدین، مسلم قائدین کی آج میٹنگ تھی، جس میں علماء کرام اور بیوروکریٹس، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، NGO سے ریلیٹڈ لوگ، دانشور، صحافی، اس طرح کے منتخب لوگ شریک تھے، اور اس میں تفصیل سے ڈسکشن کے بعد ریزولوشنز منظور کیے گئے۔ ملک کے موجودہ حالات پر سب نے تشویش کا اظہار کیا کہ تیزی سے ہمارے ملک میں جو جمہوری قدریں ہیں، ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، وہ زوال کی شکار ہیں، اور الیکشنز جو جمہوریت کا فیسٹیول کہلاتے ہیں، بدقسمتی سے وہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا، پولرائز کرنے کا، اور طرح طرح کے فتنے پیدا کرنے کا، فسادات کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ان امپلائمنٹ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہو رہی ہے۔ حکومت نہایت جابرانہ قوانین کا مس یوز کر رہی ہے، غلط استعمال کر رہی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر سیڈیشن کا مس یوز یا UAPA کا مس یوز اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ تریپورہ کے جو حالیہ واقعات ہیں، جس میں محض سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت پر تنقید کرنے پر UAPA کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈریکونین لاز کا مس یوز بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور عام عوام پر ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سب حالات پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور اس بات کی ضرورت کا اظہار کیا کہ سب کو مل کر، ملک کے تمام امن پسند شہریوں کو مل کر ان ٹرینڈز کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، اس کے خلاف تحریک چلنی چاہیے، اور ملک میں جمہوریت، بھائی چارہ، فرقہ وارانہ امن، اس کو قائم کرنے کی متفقہ کوششیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس چیز کا مطالبہ کیا گیا، واپس لیا گیا ہے، فارمرز بل کی واپسی کا خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا، اور مطالبہ کیا گیا کہ اسی طرح CAA جو سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس کو بھی واپس لیا جائے۔ یہ بہت ہی ڈیوائسو قانون ہے، اور ملک کے شہریوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، اسے فوری واپس لیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں کیا کوشش رہے گی دوبارہ؟ ظاہر حکومت سے مطالبہ کیا جائے گا، لوگوں کے اندر بیداری لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس وقت تو یہی کوششیں ہو رہی ہیں، آگے کے مراحل آگے سوچے جائیں گے۔ اور اس ریاست میں بھی، کرناٹک میں بھی، جس طرح مذہبی تفریق بڑھ رہی ہے، کمیونل پولرائزیشن بڑھ رہا ہے، اینٹی کنورژن لا جیسے لاز لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کی بھی مخالفت کی گئی، اور ان کے خلاف بھی رائے عامہ کی ہمواری اور اس کی تیاری کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ کو کام کرنے کی آزادی، حق حاصل رہنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت ایک پرامن جماعت ہے، اور وہ بنیادی اصلاح کا کام کرتے ہیں، تو ان کے کاموں پر پابندی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو ہم سعودی حکومت کے اس فیصلے کو نامناسب، غلط فیصلہ سمجھتے ہیں۔ سعودی حکومت نے سیدھے جو ہے گیٹ آف ٹیررزم کہا ہے تبلیغی جماعت، تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا تبلیغی جماعت کے لیے جو کہ ایک قدیم ترین جی صحیح، تو میں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے، غلط اقدام ہے، اور اس کی مخالفت ہونی چاہیے۔ تو کوشش یہ رہی ہے جماعت کی کہ بین مذہبی اتحاد ہو، مسلمانوں میں اتحاد ہو، لیکن یہ ایک جو فیصلہ ہے کہیں نہ کہیں انتشار کا سبب ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ انتشار کی کوئی وجہ نہیں ہے، ہندوستان کے مسلمانوں میں تو کوئی اس طرح کی کیفیت نہیں ہے۔ یہاں تو سب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ سبھی نے اس کو ناپسند کیا ہے، سبھی گروہوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے، تو اس سے انتشار پیدا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ سعودی حکومت کا فیصلہ غلط ہے، اس فیصلے کی مخالفت ہونی چاہیے۔
کیا وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کے فیصلوں کی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو وجوہات تو ایک تفصیل طلب موضوع ہے، وہاں اس سے پہلے بھی مختلف دینی تحریکوں پر، لٹریچر پر پابندیاں عائد کرنے کا مسلسل سلسلہ جاری ہے۔ عالمی طاقتوں کے دباؤ میں وہ کام کر رہے ہیں، اسلام کے اصولوں سے بھی مسلسل انحراف کی شکایتیں ہیں، اس پر بھی لوگوں کے اندر تشویش پائی جاتی ہے، تو اسی سلسلے کی یہ فیصلہ بھی کڑی ہو سکتا ہے۔ جی، ایک موقع تو یہ ہے کہ محترم امیر جماعت اور انڈیا پریزیڈنٹ جماعت اسلامی کے شہر آئے ہوئے ہیں، اور ان کی آمد کے موقع پر یہاں تمام مسلم انٹلیکچوئلس، علماء اور تمام تنظیموں کے ذمہ داروں کو جوڑا گیا تھا، اور ملک کے حالات، ریاست کے حالات پر غور کیا گیا اور تبادلہ خیال ہوا، اور اس کے بعد یہاں کچھ ریزولوشنز بھی پاس ہوئے پریس کانفرنس، ان ریزولوشنز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور آج کے حالات میں جماعت اسلامی کا اور مسلمانوں کی سوچ کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہاں کے ہر امن پسند شہری کو کن امور پر کام کرنا چاہیے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس ضروری سمجھی گئی اور اس کا انعقاد ہوا ہے۔ دیکھیے، جماعت اسلامی ایک ہمگیر اور ہم جہتی جد و جہد کرنے والی ایک تنظیم ہے اور تحریک ہے، اور مختلف میدانوں میں ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دعوت ہو، چاہے وہ اصلاح معاشرہ ہو، چاہے وہ خدمت خلق ہو، چاہے وہ ملک اور ملت کے مسائل میں اوپینین بلڈنگ ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، امت کا تحفظ ہو، تو بہت سارے کام جو جماعت انجام دے رہی ہے۔ اور جیسا کہ میرے جماعت نے بھی پریس کانفرنس میں بتایا، لوگوں کی رائے بنانا اور اویئرنیس کریٹ کرنا، اوپینین بلڈ کرنا، موومنٹس کھڑے کرنا، یہ ایک لارجر کام ہے جس میں جماعت اس وقت جڑی ہوئی ہے۔ سیاست میں بھی نان الیکٹورل پولیٹکس ہے، لابینگ ہے، اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے بھی رابطہ کرنا ہے اور ان کو اصل ایشوز کی طرف متوجہ کرنا ہے، ان پر پریشر ڈالنا ہے۔ یہ ایک پوری سوسائٹی میں، لارجر سوسائٹی میں جماعت اس وقت کام کر رہی ہے۔ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ صرف جماعت کا نہیں، پورے مسلم کمیونٹی کا سوال ہے۔ اس پر مسلم کمیونٹی کی مختلف جماعتوں کو مل بیٹھ کر ہمارے سیاسی استحکام کے لیے اور اقتدار میں حصہ داری کے لیے اور ہماری سیاسی بے وزنی کو ختم کرنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ سب جماعتیں سیاست میں آ جائیں، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور جو سیاست میں آ جاتے ہیں ان کے امیج کو جیسا ٹارنش کیا جاتا ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ تو راست الیکٹورل پالیٹکس میں حصہ لیے بغیر بھی بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے، اور جماعت اسی طرح اس وقت کام کرتی آئی ہے، اور سیاسی شعور کو بیدار کرنے، ووٹ کے صحیح استعمال، صحیح نمائندوں کے چن کر آنے، اور اس ملک میں جمہوریت کو جو خطرات ہیں، فسطائیت ہے، ان سب کے خلاف ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سے لارجر کانٹیکسٹ میں جماعت کام کر رہی ہے۔ محض اس کو سیاست اور الیکشن کے رخ سے دیکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں بہت سارے دیگر پارٹیز بھی ہیں، اور تمام مسلمانوں کو مل کر اس سلسلے میں الہی عمل بنانا چاہیے۔ جماعت اس سلسلے میں اپنا بھرپور رول ادا کر رہی ہے۔ جگہ جگہ پر جو مسلمانوں